المنار 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 اے امین علم و فن، اے حکمتوں کے انجمن، تجھ پہ نازاں ہے چمن، تجھ پہ نازاں ہے چمن۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ قال اللہ تعالی فی القرآن المجید کما ورد فی سورة البقرہ، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا وَلَن تَفْعَلُوا فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ أُعِدَّتْ لِلْكَافِرِينَ۔ وقال عز وجل كما ورد في نفس السورة: ما ننسخ من آية أو ننسها نأتي بخير منها أو مثلها ألم تعلم أن الله على كل شيء قدير۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، اللهم وفقنا لما تحب وترضى۔ ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، آمین یا رب العالمین۔ علوم القرآن کے گزشتہ درس میں ہم نے منظومۃ الزمزمی کی 5ویں عقد میں سے 9ویں اور 10ویں قسم کا مطالعہ کیا تھا، جس کا عنوان ناظم رحمہ اللہ نے المطلق والمقید قائم فرمایا تھا۔ تو مطلق اور مقید کی بحث کو ہم نے گزشتہ درس میں تفصیل سے یہاں پر بیان کیا۔ تو اس کے بعد ناظم رحمہ اللہ ایک نئی بحث کا آغاز کر رہے ہیں، جس کا تعلق بھی اس عقد میں آنے والی سبھی مباحث کی طرح احکام کے استنباط کے ساتھ ہے۔ تو اس عنوان میں یعنی اس قسم میں ناظم رحمہ اللہ نے قائم فرمایا عنوان کہ الناسخ والمنسوخ، کہ یہاں پر اس باب میں ناسخ و منسوخ کا تذکرہ ہوگا۔ ناسخ و منسوخ علوم القرآن کے یعنی ابواب میں سے ایک اہم ترین باب ہے، اتنا اہم باب کہ متعدد علماء کرام نے مستقل تصنیفات صرف اس یعنی بحث کو واضح کرنے کے لیے لکھی ہیں۔ تو یہاں پر ناسخ سے کیا مراد ہے، منسوخ سے کیا مراد ہے، اور اس سے متعلق جو دیگر مباحث ہیں ان کو بیان کرنے سے پہلے یہ بات ذہن نشی کرنا ضروری ہے کہ شریعت اسلامیہ جو اللہ رب العزت کی نازل کردہ آخری شریعت ہے، تو اللہ رب العزت نے جب انسانوں کے لیے اس آخری پیغام کو بھیجنے کا فیصلہ فرمایا، تو ہم دیکھتے ہیں کہ جس سوسائٹی کو اختیار کیا گیا، جس سوسائٹی کو اس پیغام کا اولین مخاطب بنایا گیا، وہ عرب قوم تھی۔ تو ہم یہ دیکھتے ہیں تاریخ کے اعتبار سے بھی اور قرآن مقدس کے یعنی اسباب النزول پر غور کرتے ہوئے کہ اس سوسائٹی کو حقیقت میں تبدیل کرنے کے لیے، دیکھیے ایک تو ہوتا ہے کہ آپ زبردست فلسفے بیان کریں، آپ زبردست تعلیمات کو بیان کریں، لیکن پھر زمین پر گراؤنڈ کے ساتھ ان کا کوئی کنیکشن نہیں بنتا ہو۔ آپ نے بہت زبردست فلسفہ کوئی بیان کر دیا، لیکن انسانوں کی واقعاتی زندگی میں وہ کوئی تبدیلی برپا کرنے پر بالکل قدرت نہ رکھتا ہو۔ اس کے برعکس ہم دیکھتے ہیں کہ قرآن مقدس جو کہ وحی الہی پر مبنی ہے اور جو کہ حکمتوں کا خزانہ ہے، اللہ رب العزت نے جب اس وحی کو نازل فرمایا تو اس وحی کے ذریعے انسانوں کے اندر حقیقی تبدیلی، بلکہ ہم یہ کہیں گے کہ انسانوں کو اپنی اس اصل پر واپس لوٹانا مقصد تھا، جس اصل پر اللہ رب العزت نے انسان کو اشرف المخلوقات بنا کر بھیجا تھا۔ انسان جن رذائل کے شکار ہو چکے تھے، جن معاصی کے شکار ہو چکے تھے، اس گندگی کی زندگی سے نکالنے کے لیے شریعت کے احکامات میں تدریج پائی جاتی ہے۔ تدریج سے کیا مراد ہے کہ شریعت نے
اس وقت اس قوم کو جو اس قرآن کی اولین مخاطب بنی، براہ یعنی بیک وقت ساری یعنی چیزوں کو چھوڑنے کا حکم نہیں کیا بیان کیا، بلکہ آہستہ آہستہ ایسی دیر پا تبدیلی برپا کی گئی کہ جس کے اثرات رہتی دنیا تک دنیا میں قائم رہیں گے۔ مثال کے طور پر جب ہم شراب کی حرمت کا تذکرہ کرتے ہیں، قرآن نے بیک وقت شراب کو حرام قرار نہیں دیا گیا، بلکہ پہلے شراب کی قباحت، شراب کی برائیوں کو سمجھایا گیا، اور جب انسانوں کے ذہن میں یہ بات بیٹھ گئی، اس کے بعد شراب کی حالت میں نماز کی طرف آنے سے منع فرمایا گیا، اور ایک حساس مومن یہ سمجھنے لگا کہ وہ چیز جو مجھے اللہ کی عبادت سے روکتی ہے مجھے اس سے اجتناب کرنا چاہیے، یہاں تک کہ آخری درجے میں فَاجْتَنِبُوا کا حکم نازل ہو گیا۔ یعنی مراد کیا ہے کہ تدریج کے ساتھ آہستہ آہستہ یہاں تک کہ قلوب و اذہان نے اس تبدیلی اور اس حکم کو اس طور پر قبول فرمایا کہ انسان، بلکہ ہم یہ کہیں گے کہ مسلمان رہتی دنیا تک ان احکامات پر عمل پیرا ہونے لگے۔ تو بہرحال یہ جو تدریج کا معاملہ ہے یہ اس ناسخ و منسوخ کی یعنی کہ باب میں اہم ترین حکمت ہے۔ تو اب ناسخ سے کیا مراد ہے، منسوخ سے کیا مراد ہے، اس کی کیا کیا صورتیں بنتی ہیں، تو انشاءاللہ تعالی آج کے درس میں ہمارا موضوع یہی ہوگا۔ سب سے پہلی بات، اس علم کی اہمیت کتنی زیادہ ہے اس کا اندازہ آپ اس بات سے لگا سکتے ہیں کہ سیدنا علی ابن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ ان سے روایت ہے، یعنی ان کے متعلق بیان کیا گیا کہ مر علی قاضٍ، کہ سیدنا علی رضی اللہ عنہ کا گزر ایک قاضی کے پاس سے ہوا، فقال له، تو قاضی کا کیا معاملہ ہوتا ہے کہ یہ انسانوں کے درمیان شریعت کے احکامات کے مطابق فیصلے بیان کرتا ہے۔ تو فرمایا گیا، حضرت علی نے ان سے پوچھا اَتَعْرِفُ النَّاسِخَ مِنَ الْمَنْسُوخِ، کہ اے قاضی کیا آپ ناسخ اور منسوخ کو جانتے ہیں، یعنی آپ ناسخ و منسوخ کا علم جانتے ہیں؟ قال لا، تو انہوں نے جب انکار کیا، کہا نہیں میں نہیں جانتا۔ فقال حلقت و احلقت، تو انہوں نے فرمایا تم خود بھی ہلاک ہو گئے اور لوگوں کو بھی ہلاک کر رہے ہو، یعنی تم شریعت کی مراد یا مخالف فیصلے کرو گے جبکہ تمہارے پاس تمہارے پاس یعنی ناسخ و منسوخ کا علم نہیں ہوگا۔ اسی طرح یعنی امام ابن جریر، امام ابن المنذر، امام ابن حاتم رحمہم اللہ، ان سب ائمہ نے سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے یعنی روایت بیان کی کہ سیدنا عبداللہ ابن عباس سورۃ البقرہ کی آیت وَمَن يُؤْتَ الْحِكْمَةَ فَقَدْ أُوتِيَ خَيْرًا كَثِيرًا، اور جس شخص کو حکمت عطا کی گئی اسے خیر کثیر عطا کیا گیا۔ تو فرماتے ہیں کہ حضرت عبداللہ ابن عباس یہاں پر حکمت کی تشریح کیا کرتے تھے، ناسخ ہو و منسوخ ہو، یعنی جس انسان کو اللہ رب العزت نے ناسخ و منسوخ کا علم، محکم اور متشابہ کا علم، مقدم اور مؤخر کا علم، حرام و حلال کا علم عطا فرمایا، فقد اوتی خیرا کثیرا، بتحقیق اسے خیر کثیر عطا کیا گیا۔ تو اس بنیاد پر یعنی آپ یہ بات سمجھ سکتے ہیں کہ قرآن کے احکامات کو، قرآن کے حکم کو درست طریقے پر سمجھنے کے لیے ناسخ و منسوخ کے علم کو سمجھنا لازم ہے۔ ناسخ و منسوخ کا جو علم ہے اس کی اہمیت اس بات سے بھی واضح ہوتی ہے کہ ہر زمانے میں علماء کرام نے اس بحث کو کے مختلف یعنی گوشوں پر بات کرتے ہوئے مستقل تصنیفات یعنی لکھی ہوئی ہیں۔ ہم دیکھتے ہیں کہ جس سب سے پرانی یعنی تصنیف کا تذکرہ ملتا ہے وہ امام قتادہ ابن دعامہ السدوسی، جن کی وفات 117 ہجری میں ہوئی، ان سے کتاب یعنی ان کی کتاب ہے الناسخ والمنسوخ فی کتاب اللہ، تو یہ یعنی چھپی ہوئی ہے۔ اسی طرح امام زہری کی طرف بھی ایک کتاب یعنی منسوب ہے الناسخ و منسوخ کی طرف یعنی عنوان سے۔ اسی طرح امام ابو عبید قاسم ابن السلام رحمہ اللہ، ان سے الناسخ والمنسوخ فی القرآن العزیز۔ اسی طرح یعنی محمد ابن حزم الاندلسی ابن حزم رحمہ اللہ، ان کی کتاب بھی کیا ہے الناسخ والمنسوخ فی القرآن الکریم۔ اسی طرح ہم دیکھتے ہیں امام نحاس محمد ابن اسماعیل النحاس، جن کی وفات 338 ہجری میں ہوئی، ان کی وفات الناسخ والمنسوخ فی کتاب اللہ عز و جل۔ اسی طرح امام حبۃ اللہ ابن السلامہ المقری، جن کی وفات 410 ہجری میں ہوئی، ان کی کتاب الناسخ والمنسوخ۔
اسی طرح امام عبد القاہر ابن طاہر البغدادی جن کی وفات 429 ہجری میں ہوئی، ان کی بھی اسی عنوان سے کتاب موجود ہے۔ اسی طرح امام مکی ابن طالب القیسی جن کی وفات 437 ہجری میں ہوئی، الایذاء للناسخ والقرآن للناسخ القرآنی و منسوخہ۔ اسی طرح امام محمد ابن عبداللہ ابن عربی 543 ہجری میں الناسخ والمنسوخ، یعنی ان کی وفات 543 میں ہوئی۔ اسی طریقے سے یہاں میں نے کچھ بعض کتابوں کا تذکرہ کیا ہے، اس کے علاوہ متعدد تصنیفات، مستقل تالیفات اسی عنوان سے پائی جاتی ہیں، الناسخ والمنسوخ، یعنی متقدمین میں سے بھی اور معاصرین علماء نے بھی یعنی اس عنوان پر مستقل کتابیں لکھی ہوئی ہیں۔ تو اس بات کو سامنے رکھتے ہوئے ہم پہلے سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ نسخ سے کیا مراد ہے، ناسخ سے کیا مراد ہے، منسوخ سے کیا مراد ہے۔ جہاں تک نسخ کا تعلق ہے تو لغوی اعتبار سے ہم کہتے ہیں کہ نسخ سے مراد ہے یطلق بمعنی الازالہ، کسی چیز کو زائل کرنا، کسی چیز کو ہٹانا۔ ومنہ یقال نسخت الشمس الظل، تو ہم کہتے ہیں کہ جب سورج جب یعنی طلوع ہوتا ہے تو وہ کیا کرتا ہے، وہ سایہ ہٹا دیتا ہے، ٹھیک ہے۔ اب یعنی اصطلاح لغوی اعتبار سے کیا ہوتا ہے، کسی چیز کو زائل کرنا۔ تو اصطلاحی اعتبار میں کیا ہے کہ رفع الحکم الشرعی بخطاب شرعی، اصطلاحی طور پر ہم کہتے ہیں کہ نسخ یہ جو پروسیس ہے اس سے کیا مراد ہے کہ کسی خطاب شرعی کو رفع کرنا کسی دوسرے خطاب شرعی کے ذریعے، یعنی شریعت کے ایک حکم کو رفع کرنا شریعت کے ہی دوسرے حکم کے ذریعے۔ یہاں پہ سمجھنا ہے کہ حکم رفع ہو رہا ہے شریعت کا دیا گیا حکم، اور رفع کیا جا رہا ہے شریعت کے ہی دوسرے حکم کے ذریعے۔ بات سمجھ آئی کہ یہ عقل یا اجتہاد کے ذریعے سے نہیں ہوگا بنیادی طور پر، بلکہ یہ یعنی ایک خطاب شرعی کے ذریعے سے دوسرے خطاب شرعی کو رفع کرنے کا معاملہ ہے۔ ہم اس پروسیس کو کیا کہتے ہیں کہ یہ ہے نسخ۔ اب جو حکم رفع کیا جا رہا ہے، جو حکم پہلے دیا گیا تھا اب اس کو ترک کرنے کا حکم دیا جا رہا ہے یا اس میں کوئی تبدیلی کی جا رہی ہے، تو ہم کہتے ہیں کہ وہ حکم اب منسوخ ہو گیا۔ یعنی پہلے ایک حکم دیا گیا تھا تو اب ہم کہتے ہیں کہ اس کی جگہ کسی دوسرے حکم نے لی، تو جو حکم ہٹایا گیا ہم اسے کہتے ہیں کہ یہ منسوخ ہے۔ اور جو حکم پچھلے حکم کو ہٹا رہا ہے، زائل کر رہا ہے، اس کی جگہ لے رہا ہے، تو ہم اسے کہتے ہیں کہ وہ ہے الناسخ، وہ ہے الناسخ۔ تو کیا ہوا، ایک تو ہے پروسیس، اس کو ہم کہتے ہیں نسخ، دوسرا ہے مفعول، یعنی جو وہ حکم رفع کیا گیا اس کو ہم کہتے ہیں کہ یہ منسوخ ہے، اور جس کے ذریعے سے رفع کیا گیا اس کو ہم کہتے ہیں کہ یہ ناسخ ہے۔ دیکھیے اب علماء فرماتے ہیں کہ نسخ کی کچھ شرائط ہیں۔ شرائط کیا کیا ہے؟ ان یکون الحکم المنسوخ شرعیا، یعنی جس حکم کو منسوخ کیا جا رہا ہے وہ پہلے شرعی حکم ہو، اس کا خطاب شرعی ہونا ثابت ہو۔ دوسرا ان یکون الدلیل علی ارتفاع الحکم خطابا شرعیا متراخیا عن الخطاب المنسوخ حکمہ، فرماتے ہیں کہ جو یعنی ناسخ ہو، ناسخ کی دلیل ہو، تو فرماتے ہیں اس میں کے اور منسوخ کے درمیان تراخی یعنی کچھ وقت پایا جاتا ہو، یعنی پہلے ایک حکم پر عمل کیا گیا، اس کے کچھ وقت کے بعد دوسرا حکم نازل کیا گیا اور پہلے حکم کو رفع کیا گیا۔ تیسرا فرماتے ہیں وَأَلَّا يَكُونَ الْخِطَابُ الْمَرْفُوعُ حُكْمَهُ مُقَيِّدًا بِوَقْتٍ مُعَيَّن، فرماتے ہیں اور یہ نہ ہو کہ حکم پہلے سے ہی ایک معینہ مدت کے لیے دیا گیا تھا، وَإِلَّا فَالْحُكْمُ يَنْتَحِي بِانْتِحَاءِ وَقْتِهِ، تو کیا ہوتا ہے کہ یعنی جیسے ہی وہ وقت ختم ہو گیا تو وہ حکم خود ختم ہو جاتا ہے، اس کے لیے کسی ناسخ کو نازل کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ امام مکی ابن طالب رحمہ اللہ اس قاعدے کی وضاحت میں فرماتے ہیں ذکر جماعت ان ما ورد من الخطاب مشعرا بالتوقیت والغایہ مثل قوله تعالی فی البقرہ فاعفوا واصفحوا حتی یاتی اللہ بامرہ محکم غیر منسوخ، جیسے کہ مثال کے طور پر
سورۃ البقرہ میں قتال کے جائز ہونے سے پہلے حکم دیا گیا تھا کہ فاعفوا واصفحوا، تم لوگ معاف کرو، معاملات کو درست کرنے کی کوشش کرو، حتی یاتی اللہ بامرہ، یہاں تک کہ اللہ رب العزت اپنا کوئی فیصلہ بیان کرے۔ دیکھیے یہاں پر جب قتال کا حکم دیا گیا تو ہم یہ نہیں کہتے ہیں کہ یہ حکم منسوخ ہو گیا، کیوں؟ کیونکہ یہاں پر پہلے ہی ایک وقت دیا گیا تھا کہ اس وقت، یہ وقت جب آئے گا اس کے بعد اللہ اور کوئی فیصلہ بیان کریں گے، ٹھیک ہے؟ تو ہم کہیں گے کہ اس وقت پر اس حکم میں وقت کی قید پہلے سے موجود تھی، اب جیسے ہی وہ وقت مکمل ہو گیا تو قتال کی اجازت دی گئی، ٹھیک ہے؟ اور چوتھی شرط کیا ہے؟ ان یکون بین الدلیلین تعارض حقیقی، کہ جو ناسخ اور منسوخ ہو ان دونوں کے درمیان کوئی حقیقی تعارض پایا جاتا ہو اور ان دونوں کے درمیان جمع کرنا ممکن نہ ہو۔ اب نسخ کے حوالے سے یعنی لوگوں کے درمیان مختلف مذاہب نسخ کی وقوع پذیر ہونے کے حوالے سے کہ کیا نسخ ہوتا ہے یا نہیں ہوتا ہے، اس کے حوالے سے مختلف آراء پائی جاتی ہیں۔ مثال کے طور پر جہاں تک یہود کا تعلق ہے، یہود کہتے ہیں کہ شریعت میں نسخ کا پایا جانا ممکن نہیں ہے۔ کیوں نہیں ہے؟ تو وہ استدلال کرتے ہیں کہ اس سے بدا لازم آتا ہے۔ بدا سے کیا مراد ہے؟ مثال کے طور پر یہ کہتے ہیں دیکھیں اگر ہم شریعت میں نسخ کو قبول کریں، یعنی پہلے ایک حکم دیا جا رہا ہے، اس کے بعد کچھ وقت کے بعد دوسرا حکم دیا گیا، تو یہود کے استدلال کے مطابق ان کا کہنا ہے اگر ہم اس بات کو قبول کریں تو اس سے کیا مراد ہوئی کہ اللہ نے پہلے کوئی حکم دیا، اب اللہ کے علم میں نہیں تھا معاذ اللہ کہ اس حکم کا نتیجہ کیا ہونے والا ہے، اب کچھ وقت کے بعد اللہ کو معاذ اللہ یعنی پتہ چلا کہ یہ حکم صحیح نہیں ہے، اس کی جگہ ہمیں کوئی دوسرا حکم دینا چاہیے، تو یہ کہتے ہیں کہ اس کے ذریعے اللہ رب العزت کے علم میں نقص کا امکان پایا جاتا ہے کہ اللہ کو اس چیز کا علم نہیں تھا، اب جب علم ہوا تو دوسرا حکم نازل کیا گیا۔ تو یہود نے بظاہر یہ استدلال تنزیح کے حوالے سے یعنی اللہ رب العزت کے علم میں تنزیح کے یعنی زعم میں یہ بات کہی کہ یعنی نسخ ممکن نہیں ہے کیونکہ اس سے بدا لازم آتی ہے۔ بدا سے کیا مراد ہے؟ ہمیں عرض کیا کہ بدا کا کیا مراد ہے کہ پہلے ایک رائے تھی، اب کچھ وقت کے بعد اس کے نتائج ظاہر ہونے کے بعد کوئی دوسری رائے دی جا رہی ہے۔ تو یہود کا یہ استدلال مختلف وجوہات کی بنیاد پر باطل استدلال ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اس سے بدا لازم نہیں آتا، بلکہ اس سے اللہ رب العزت کی علم اور حکمت کا اظہار ہے کہ اللہ رب العزت سب سے پہلے تو یہ بات سمجھنا ہے کہ یہود استدلالن تو یہ بات کہتے ہیں لیکن واقعتاً یہ بات غلط ہے ان کے حوالے سے بھی۔ کیوں؟ کیونکہ یہود کے نزدیک بھی موسیٰ علیہ السلام جو شریعت لے کر آئے تھے وہ باقی پچھلی تمام شریعتوں پر حکم قرار دی گئی، یعنی وہ باقی شریعتوں کو منسوخ سمجھتے ہیں، یا یہاں تک کہ ہم دیکھتے ہیں کہ تورات میں بھی پچھلے کچھ احکامات جو تھے ان کو ہٹایا گیا۔ مثال کے طور پر جیسے قرآن نے یعقوب علیہ السلام کے بارے میں فرمایا کہ کل الطعام کان حلا لبنی اسرائیل الا ما حرم اسرائیل علی نفسہ من قبل ان تنزل التوراۃ، کہ تمام چیزیں بنی اسرائیل پر حلال کی گئی تھی سوائے کچھ اشیاء جو کہ یعقوب علیہ السلام نے خود پر حرام کی تھی، یعنی تورات کے نازل ہونے سے پہلے، یعنی جب تورات نازل ہو گئی اس کے بعد اس حرمت کو بھی ہٹا دیا گیا۔ تو بہرحال دوسرا معاملہ کیا ہے کہ اللہ رب العزت کا جو معاملہ ہے کہ لا یسأل عما یفعل وہم یسألون، اللہ رب العزت جو کرنا چاہے وہ کوئی پوچھنے والا ان سے نہیں ہے کہ پہلے یہ کیوں کیا بعد میں ایسا کیوں کیا، اللہ کسی کے پابند نہیں ہے بلکہ یفعل ما یشاء، وہ جو چاہتے ہیں وہ کرتے ہیں۔ اور سب سے اہم ترین بات جو ہے کہ بندوں کی مصلحت کی سب سے زیادہ رعایت کرنے والے اللہ رب العزت ہی ہیں۔ اللہ رب العزت کے علم میں ایک زمانے میں بندوں کی اصلاح کے حوالے سے ایک حکم زیادہ یعنی مؤثر تھا تو دوسرے وقت میں دوسرا حکم زیادہ مؤثر ہو گیا۔ اس کی بہترین مثال ہم دیکھتے ہیں کہ جو اسلام کے اندر شراب کی حرمت کا معاملہ ہے، یہ ایک معجزاتی کام ہے۔ ہم اس زمانے میں جس زمانے میں ہم رہتے ہیں جہاں پر لوگ تہذیب و تمدن کے زعم میں مبتلا ہیں، تو اس زمانے میں دنیا کے اندر ڈرگز
اور شراب خوری جس بڑے پیمانے پر ہوتی ہے اور اس کے مضر اثرات دنیا اپنے سامنے پاتی ہے، حکومتیں لوگوں کو اس بات پر ابھارنے کی کوشش کرتی ہیں کہ ان چیزوں کو چھوڑا جائے، ڈرگ سے اجتناب کیا جائے، شراب خوری سے اجتناب کیا جائے، لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ مسلمانوں کے علاوہ جو دیگر اقوام ہیں تقریباً باقی تمام اقوام ان سبھی جرائم میں مبتلا ہے، اور جو مسلمان دین کی تعلیمات سے ناواقف ہیں وہ بھی ان کے شکار ہو جاتے ہیں، لیکن وہ مسلمان جو دین کا شعور رکھنے والا ہے وہ ان ڈرگز، شراب خوری وغیرہ کے قریب بھی نہیں جاتا۔ اب دیکھیے جو یہ شراب کا معاملہ ہے، یہ کس قوم کو شراب چھوڑنے پر ابھارا گیا؟ وہ قوم جس کی گٹھی میں شراب خوری پڑی ہوئی تھی، یعنی جہاں پر شراب پینا اور شراب پلانا ایک شرف کی بات سمجھی جاتی تھی، ٹھیک ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتی ہیں کہ اگر اللہ رب العزت نے پہلا حکم یہ نازل کیا ہوتا کہ شراب پینا چھوڑ دو تو لوگ شراب نہیں چھوڑتے۔ اب دیکھیے یہ تدریج کے ساتھ آیا، پہلے مسلمانوں کے ذہن میں ڈالا گیا کہ یسألونک عن الخمر والمیسر، کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ آپ سے شراب اور جوئے کے بارے میں پوچھتے ہیں، قل فیہما اسم کبیر، آپ فرمائیے کہ اس میں بہت گناہ ہے، ومنافع للناس، کچھ فائدے بھی ہیں، واسمہما اکبر من نفعہما، مگر اس کا گناہ اس کے نفع سے بہت بڑا ہوا ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہاں پر نہ ابھی حرام کی بات کی گئی نہ کچھ، بلکہ یہ کہا گیا کہ یہ ایک بری چیز ہے جس میں برے اثرات پائے جاتے ہیں، اور اگر اس میں کچھ نفع بھی ہو لیکن اس کی برائیاں اس کے نفع پر غالب ہیں۔ تو دوسرے درجے میں کہا گیا کہ اے با ایمانو، جب تم شراب کی حالت میں ہو فلا تقربوا الصلاۃ، تو نماز کے قریب نہ آؤ۔ اب دیکھیں جو انسان، جو مومن اللہ کی عبادت کا کرتا ہے، اس کو یہ بات سمجھ آئے گی کہ وہ چیز جو مجھے اللہ کی عبادت سے روکتی ہے اس چیز کے قریب جانا بھی میرے لیے اچھا نہیں ہے، گوارا نہیں کرے گا۔ تو تیسرے درجے میں جب لوگوں کے اندر اس کے حوالے سے ایک بیماری پیدا ہو چکی تھی تو قطعی حکم نازل فرمایا گیا کہ یہ جو ہے انما الخمر والمیسر، یہ جو شراب ہے، جوا ہے، والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان، یہ شیطان کے اعمال میں سے برے ترین اعمال ہے، فاجتنبوہ، بس اس سے باز آ جاؤ۔ یعنی یہاں پر حرمت کا حکم نازل فرمایا گیا، اور جب یہ حکم نازل ہوا تو ہمیں تاریخ اور احادیث کی کتب سے معلوم ہوتا ہے کہ لوگوں کے منہ میں بھی اگر شراب تھی تو انہوں نے شراب اپنے منہ سے بھی باہر پھینک دی۔ مراد کیا ہے کہ اللہ رب العزت کی حکمت میں یہ بات تھی، اگر براہ راست ایک ہی وقت میں شراب چھوڑنے کا حکم دیا جائے گا کہ لوگوں پر ایک گراں گزرے گا۔ اب لوگوں کی تربیت اس اعتبار سے کی گئی، لوگوں کو تدریج کے ساتھ اس مرحلے پر پہنچایا گیا جہاں پر فجتنبو کہہ کر لوگوں کے لیے شراب کو چھوڑنا کافی تھا۔ تو اس بات سے سمجھ یہ آئی کہ ناسخ کے ذریعے سے بدا لازم نہیں آتا، بلکہ اللہ رب العزت کے علم اور حکمت کا سب سے بڑا اظہار ہے۔ تو یہ پہلا مسئلہ یعنی یہود کے بارے میں ہوا، جن کے بارے میں نے عرض کیا کہ ان کا خیال تھا کہ نسخ کے ذریعے سے بدا لازم آتی ہے، لیکن اس قول کا بطلان ہم نے یہاں پر بیان کیا۔ تو دوسرا جو اس میں مذہب ہے وہ روافض کا مسئلہ ہے۔ تو ان کے نزدیک کیا ہے کہ روافض نے یعنی بدا کے اس بات میں غلو کیا، یعنی انہوں نے اللہ رب العزت کے لیے بدا کو جائز قرار دیا، اور اس کے ذریعے سیدنا علی ابن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف باطل اقوال منسوب کیے، جیسے کہ ان سے ایک باطل قول نقل کیا گیا کہ لولا البدا لأخبرتکم بما هو قائن الی یوم القیامہ، کہ اگر بدا نہ ہو، یعنی کہ اگر اللہ کے یہاں علم میں معاذ اللہ رائے کے تبدیل ہونے کا کوئی معاملہ نہ ہوتا تو میں تمہیں خبر دیتا کہ قیامت تک کیا ہونے والا ہے۔ یعنی ایسے باطل اقوال منسوب کر کے یہ بات کہی گئی کہ نسخ میں تو ان لوگوں نے یعنی بہت زیادہ یعنی غلو کیا۔ اس کی کیا وجوہات ہیں، اس کی یعنی روافض کی فکر کے ساتھ کیا تعلق ہے، تو ابھی وہ موقع میرے پاس نہیں ہے۔ تو بہرحال یہ ہے کہ انہوں نے یعنی اس بات میں غلو کیا اور یہود نے انکار میں غلو کیا۔ تیسرا طبقہ یعنی معتزلہ کا ہے، اور معتزلہ میں سے ابو مسلم الاصفہانی کی طرف یہ تیسرا مذہب یعنی منسوب کیا جاتا ہے، کیونکہ پہلی بار اسی صاحب نے یہ بات کہی تھی۔ کیا وہ ہوا یجوز النسخ عقلاً، تو یہ کہتے ہیں کہ یعنی
नस्ख का वकू पजीर होना तो अकली एतबार से साबित है कि अकल के हवाले से कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की मसलहतें मुख्तलिफ़ अवकात में मुख्तलिफ हो सकती हैं, तो ये यानी इसको अकली एतबार से तस्लीम करते हैं। लेकिन इनका कहना है कि शरीयत में ये वकू पजीर नहीं हुआ। वकील युमनअहु फिल कुरानी खासतन मुहतज्जन बिकौलिही ताला, यानी ये कहते हैं कि कुरान में नस्ख का वकू पजीर होना मुमकिन नहीं है, और इसकी बुनियाद सूरह फुस्सिलत की आयत नंबर 42 कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमाते हैं ला यातिहिल बातिलु मिन बैनि यदैहि वला मिन खल्फिही तंज़ीलुम मिन हकीमिन हमीद, यानी कुरान पर बातिल हमला आवर नहीं हो सकता किसी भी एतबार से। तो ये देखिए, ये गलत इस्तिदलाल इस वजह से है कि इस आयत का मतलब क्या है कि कुरान पर यानी बातिल हमला आवर नहीं हो सकता या कुरान को कोई चीज़ गलत साबित नहीं कर सकती। लेकिन जब हम नस्ख की बात करते हैं तो हम ये कहते हैं कि वो भी वही है अल्लाह की तरफ से, ये भी अल्लाह ही की तरफ से वही है, और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की हिकमत उसमें भी पोशीदा है, नासिक में भी और मनसूख में भी। इसीलिए माज़अल्लाह इसको बातिल करार देना ये एक बिल्कुल बातिल कौल है। अब जहाँ तक अहलुस सुन्नह जमहूर उलमा का यानी मसलक इसमें है, उनका क्या मज़हब है, अला जवाज़ नस्ख अक़लन व वक़ूअहु शरअन, कि अहलुस सुन्नह के नज़दीक अकली एतबार से भी नस्ख का वक़ू पज़ीर होना यानी मुमकिन है और शरीयत में वक़ू पज़ीर हुआ भी है। फरमाते हैं इसकी कुछ वजूहात हैं, जैसे सबसे पहली कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की जो अफ़आल हैं उसमें यानी अगराज़ व इल्लत का हर वक्त पाया जाना लाजिम नहीं है। कभी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त महज इंसानों की इब्तिला आजमाइश के लिए अहकामात नाजिल करते हैं, और कभी कभार अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ही बल्कि हर हाल में अल्लाह ही यानी मसलहतों की बेहतरीन अवकात को जानने वाले हैं। किस वक्त में कौन सा हुक्म इंसानों की मसलहत के ज़्यादा करीब है उसका सबसे बेहतर इल्म अल्लाह ही जानने वाले हैं। बस हम ये पहली बात क्या है कि अल्लाह के लिए ये जायज़ है, अल्लाह को आप हुदूद व क़यूद में के पाबंद नहीं कर सकते। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जो करना चाहे वो कर सकते हैं, वही खालिक हैं, वही मालिक हैं, वही शारे हैं। एक वक्त में अल्लाह ने एक हुक्म का बयान करना यानी ज़रूरी समझा तो हुक्म बयान कर दिया, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने दूसरे वक्त में कोई दूसरा हुक्म देना चाहा तो दूसरा दे दिया। क्यों? क्योंकि अल्लाह को इख्तियार है, ला युसअलु अम्मा यफ़अल व हुम युसअलून, कि अल्लाह से कोई पूछने वाला नहीं है। अब जैसे कि हम ये बात जानते भी हैं कि अल्लाह के तमाम अफ़आल हिकमत और मसालिह पर मबनी होते हैं। तो दूसरी बात फरमाते हैं कि एक तो ये हुआ, दूसरा कि खुद कुरान और सुन्नत में मुतअद्दिद ऐसी नसूस पाए जाते हैं जो कि नस्ख के वकू पजीर होने पर दलालत करते हैं। जैसे सूरह नहल अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमाते हैं एक आयत नंबर 101 में, वइज़ा बद्दलना आयतन मकाना आया, जब हम एक आयत की जगह दूसरी आयत को तब्दील करते हैं। यानी यहाँ पर खुद कुरान ने कहा कि हम एक आयत की जगह दूसरी आयत को नाजिल करते हैं। या सूरह बकरा की आयत नंबर 106 में इससे ज़्यादा वजाहत के साथ बयान किया गया कि मा ननसख मिन आयतिन, जब भी हम किसी आयत को मनसूख करते हैं और नुनसिहा या उसको बुला देते हैं, नाति बि खैर मिनहा और मिसलिहा, तो हम उससे बेहतर दूसरी आयत नाजिल करते हैं या उसके जैसी। यानी यहाँ पर खुद नस्ख का इस बात कुरान में बयान किया गया। अब इसके बाद देखिए क्या क्या आया अभी तक। एक तो आया कि इस इल्म की अहमियत, दूसरा नासिक व मनसूख की तारीफ़, इसके बाद यानी लोगों में नस्ख के वकू पजीर होने के हवाले से क्या क्या अक़वाल पाए जाते हैं, जिसमें हमने ये अर्ज़ किया कि जमहूर उलमा अहलुस सुन्नह के नज़दीक यही है कि यानी नस्ख वकू पजीर होता है। अब कि हमें कैसे पता चलेगा कि कोई हुक्म मनसूख है? अगर कुरान में कोई आयत मौजूद है, हमें कैसे पता चलेगा कि मनसूख कौन है और नासिक कौन है? तो फरमाते हैं उसके लिए सबसे पहली जो दलील हमारे पास है अन नक़्लु सरीह अन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम औ अन सहाबी, कि या तो यानी नक़ल सरीह पाया जाता है, यानी कोई हदीस या कोई कौल सहाबी इस बात पर दलालत करता हो कि फ़लाँ आयत मनसूख है और फ़लाँ आयत नासिख है। इसी तरह उम्मत का इजमा या तारीख़ के एतबार से मुक़द्दम कौन है और मुअख्खर कौन है, ये मुख्तलिफ़ तुर्क हैं नासिक व मनसूख को मालूम करने के। मगर
یہاں پر خیال رکھنا ہے کہ ناسخ و منسوخ میں بغیر سند کے کسی اجتہاد میں کا کوئی عمل دخل نہیں ہے. یعنی میں بیٹھوں اور میں یہ خیال کرنے لگوں کہ فلاں حکم منسوخ ہو گیا. جیسے کہ آپ اس زمانے میں دیکھتے ہیں کہ کیا ہے کہ قانون اتمام حجت کا ایک قانون اس کا تذکرہ کرتے ہوئے تقریباً آدھی شریعت کو منسوخ قرار دیا جاتا ہے. قتال کو صحابہ کے ساتھ مخصوص کیا جاتا ہے. مختلف چیزیں یعنی شریعت کے مختلف احکامات کو بغیر کسی دلیل کے منسوخ قرار دینا یہ صحیح راستہ نہیں ہے. اسی طرح اگر کوئی مفسر بھی بغیر کسی دلیل کے یہ کہے کہ یہ ناسخ ہے یہ منسوخ ہے تو وہ اس کا بھی اعتبار نہیں ہوگا. اسی طرح یعنی وہمی تعارض کہ کوئی مجتہد کو یہ نظر آئے کہ دو ادلہ میں تعارض پایا جاتا ہے حالانکہ وہ تعارض حقیقتاً موجود نہ ہو, اس میں جمع کا امکان پایا جاتا ہو. تو اس کے بعد یہ سمجھنا ہے کہ اقسام النسخ, نسخ کی کیا کیا قسمیں ہیں. سب سے پہلی بات نسخ القرآن بالقرآن, کہ قرآن کے کسی حکم کو قرآن کے ہی دوسرے حکم کے ذریعے سے رفع کیا جاتا ہے. یا دوسرا نسخ القرآن بالسنہ, قرآن کے کسی حکم کو سنت کے ذریعے سے منسوخ کیا جاتا ہے. نسخ السنت بالقرآن, تیسرا سنت میں دیے گئے کسی حکم کو قرآن کے ذریعے سے منسوخ کیا جاتا ہے. اور چوتھی قسم نسخ السنت بالسنہ, سنت کو سنت کے ذریعے سے منسوخ کیا جاتا ہے. تو پہلی قسم جو ہے اس کی مثال ہمارے پاس کیا ہے, یعنی قرآن کو قرآن کے حکم کے ذریعے سے منسوخ کرنا. اس کی سب سے یعنی ایک اہم مثال جو ہے سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 240 میں. تو ابتدا میں حکم دیا گیا تھا کہ والذین یتوفون منکم, پس تم میں سے جو گزر جائے, ویذرون ازواجا, اور ان کے پیچھے ان کی عورتیں موجود رہیں, وصیۃ لازواجہم متاعا الی الحول غیر اخراج, تو ان کے لیے عدت کا حکم 1 سال تک تھا, یعنی 1 سال تک یہ عدت گزاریں گی. لیکن اس کو منسوخ کیا گیا سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 234 کے ذریعے 234 کے ذریعے. فرمایا گیا والذین یتوفون منکم, پس تم میں سے جو گزر جائے اور ان کے پیچھے ان کی عورتیں رہیں, یتربصن بانفسہن 4 اشہر و عشرا, تو وہ عدت گزاریں گی 4 مہینے اور 10 دن, 4 مہینے اور 10 دن. ہم دیکھتے ہیں پہلے حکم کو منسوخ کیا گیا قرآن کی دوسری آیت کے ذریعے سے, تو ہم کہیں گے نسخ کی کون سی صورت ہے, نسخ القرآن بالقرآن, یعنی قرآن کی ایک آیت کو منسوخ کیا گیا قرآن کی دوسری آیت کے ذریعے سے. دوسری قسم جیسے میں نے عرض کیا نسخ القرآن بالسنہ, قرآن کو منسوخ کرنا سنت کے ذریعے سے, قرآن کی کسی آیت کو سنت کے ذریعے سے منسوخ قرار دینا. دیکھیے یہاں پر بار بار علوم القرآن کے اس پوری یعنی سلسلے دروس میں یہ بات میں بار بار عرض کر چکا ہوں کہ جو انکار حدیث کا فتنہ ہے, انکار حدیث کا فتنہ, اس کی بنیاد پر مختلف یعنی شرعی احکامات پر اگر آپ غور کریں گے تو شرعی احکامات کی صورت بگڑتی چلی جائے گی. یعنی اگر آپ سنت کو چھوڑ کر شریعت کو سمجھنے کی کوشش کریں گے تو آپ کا دینی فہم نہ قابل اعتبار ہے نہ مکمل ہے. بات سمجھ آ رہی ہے؟ اور ایک اہم جو بنیادی بات یہاں پر ہے وہ سنت کی آئینی حیثیت کو سمجھنے کے بارے میں ہے کہ ہم قرآن کی ہی طرح سنت کو بھی شریعت کا ماخذ سمجھتے ہیں. کیوں؟ کیونکہ ہم کہتے ہیں کہ سنت بھی وحی پر ہی مبنی ہے. جیسے اللہ نے خود فرمایا کہ وَمَا يَنْتِقُ عَنِ الْحَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ, کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی خواہشات کی بنیاد پر بات نہیں کرتے بلکہ یہ وہ وحی ہے جو اللہ ان کی طرف نازل فرماتے ہیں. یعنی ہم کہتے ہیں کہ سنت کو بھی قرآن کی ہی طرح تشریعی حیثیت حاصل ہے. اگر یہ بات کلیئر ہو, اگر اس بات کو انسان سمجھ گیا ہو تو نسخ القرآن بالسنہ پر کوئی اعتراض وارد نہیں ہوتا. لیکن اگر حدیث کے حوالے سے دلوں میں شبہات اور فتنوں کا شکار انسان ہو تو وہ نہیں سمجھ سکتا. بہرحال یہاں پر بات کیا ہوئی, نسخ القرآن بالسنہ. اب اس سنت میں 2 چیزیں ہیں, ایک تو سنت الاحاد اور یعنی حدیث خبر واحد اور خبر متواتر.
تو فرماتے ہیں جہاں تک انہیں خبر واحد کے ذریعے سے یعنی بسنت الاحادیہ کے ذریعے سے نسخ قرآن کا معاملہ ہے، تو اس میں کیا ہے والجمہور علی عدم جواز، کہ اکثر علماء اس کے جواز کے قائل نہیں ہیں، کیونکہ ہم کہتے ہیں کہ قرآن جو ہے یہ متواتر ہے اور وہ علم یقینی کا فائدہ دیتا ہے، اور یعنی جو خبر واحد ہے وہ ظنی ہے، اسی لیے خبر واحد کے ذریعے سے قرآن کو منسوخ قرار نہیں دیا جا سکتا۔ اور اس کے برعکس نسخ القرآن بسنت المتواترہ وقد اجازہ مالک و ابو حنیفہ و احمد فی روایہ لأن الکل وحی، کہ نسخ القرآن بسنت المتواترہ میں امام مالک، امام ابو حنیفہ، امام احمد یعنی اس کے قائل ہیں کہ متواتر سنت کے ذریعے سے قرآن میں نسخ وارد ہو سکتا ہے۔ البتہ شوافی کے نزدیک اس میں تفصیل ہے جس کے لیے یعنی اصول فقہ کی کتابوں کو دیکھا جا سکتا ہے۔ بہرحال یعنی جو دلیل ہے مالکیہ کے پاس، احناف کے پاس، حنابلہ کے پاس، تو وہ کہتے ہیں کیونکہ قرآن کی ہی طرح سنت بھی وحی پر مبنی ہے، اسی لیے متواتر سنت کے ذریعے یعنی قرآن کا منسوخ قرار دیا جانا جائز ہے۔ تیسری قسم نسخ السنت بالقرآن، سنت کو قرآن کے ذریعے سے، یعنی اس سے پہلے بات سمجھے، دیکھیے جو ہے نسخ القرآن بالسنہ، اس کی مثال کیا ہے؟ اس کی مثال رجم کا حکم ہے، اس کی مثال رجم کا حکم ہے، اس کی طرف میں آگے چل کر انشاءاللہ آؤں گا۔ تیسری قسم ہے نسخ السنت بالقرآن، یعنی سنت کو قرآن کے ذریعے سے منسوخ قرار دینا۔ تو ہم یہ بات جانتے ہیں کہ ابتدا میں جب مسلمانوں نے مدینہ طیبہ ہجرت کی تو مسلمانوں کا قبلہ بیت المقدس تھا، بیت المقدس۔ تو وہاں پہ کیا معاملہ تھا کہ اگر آپ دیکھیں پورے قرآن میں آپ کو بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھنے کا حکم کہیں نہیں ملے گا، ٹھیک ہے؟ وہ حکم کہاں پر موجود ہے؟ وہ سنت میں موجود ہے، یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فعل موجود ہے کہ آپ نے مدینہ طیبہ میں یعنی کہاں کی طرف؟ مسجد اقصیٰ یعنی بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نماز ادا کی۔ لیکن قرآن نے اس حکم کو منسوخ کیا کس آیت کے ذریعے سے؟ سورۃ البقرہ آیت نمبر 144، فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، اب آپ اپنا رخ نماز میں مسجد حرام یعنی بیت اللہ کی طرف، کعبہ کی طرف کریں۔ تو ہم کہیں گے کہ یہ کس کی مثال ہے کہ قرآن کے ذریعے سے سنت کے حکم کو منسوخ قرار دیا گیا۔ یا اس کی دوسری مثال ہے کہ رمضان کے روزے فرض ہونے سے پہلے عاشورہ کا روزہ مسلمانوں پر واجب تھا، فرض تھا۔ تو بخاری مسلم کی روایت میں ام المومنین سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم امر بالصیام یوم عاشورہ، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عاشورہ کے روزے رکھنے کا حکم دیا تھا۔ یہ قرآن میں موجود عاشورہ کا روزہ واجب ہے، اس کا کوئی تذکرہ قرآن میں نہیں پایا جاتا، بلکہ یہ حکم ثابت ہے سنت سے۔ فرماتی ہیں فلما فرض رمضان کان من شاء صام و من شاء افطر، پس جب رمضان کے روزے یعنی فرض کیے گئے اس کے بعد یعنی مسلمانوں کو چھوٹ دی گئی کہ جو رکھنا چاہے وہ رکھ سکتا ہے، جو چھوڑنا چاہے وہ چھوڑ سکتا ہے۔ ہم کہیں گے کہ عاشورہ کے روزے کا حکم سنت میں پایا جاتا ہے، اب اس کے وجوب کو منسوخ کیا گیا قرآن میں فمن شہد منکم الشہر فلیصم، تم میں سے جو رمضان کا روزہ پائے وہ اس کے روزے رکھے، تو اس آیت کے ذریعے سے اس حکم کو منسوخ کیا گیا۔ چوتھی قسم ہے نسخ السنت بالسنہ، یعنی سنت کو سنت کے ذریعے سے منسوخ کرنا۔ اس کی مثالوں کا میں نے یہاں تذکرہ نہیں کیا ہے، کتابوں میں آپ دیکھ سکتے ہیں۔ تو اس کی بھی ہمارے پاس 4 قسمیں ہیں کہ متواتر کے ذریعے سے متواتر کو منسوخ کرنا، آحاد کے ذریعے سے آحاد کو، آحاد کے ذریعے سے متواتر کو، متواتر کے ذریعے سے آحاد کو منسوخ کرنا۔ فرماتے ہیں کہ والثلاثۃ الاولیٰ جائزہ، جو یہ ہے پہلی 3 صورتیں، یعنی متواتر کے ذریعے سے متواتر منسوخ ہو سکتا ہے، خبر واحد کے ذریعے سے خبر واحد منسوخ ہو سکتی ہے، متواتر کے ذریعے سے خبر واحد منسوخ ہو سکتی ہے۔ اب سوائے چوتھی قسم کہ کیا متواتر کو آحاد کے ذریعے سے منسوخ کیا جا سکتا ہے، تو فرماتے ہیں کہ والجمہور علی عدم جوازہ، کہ جمہور علماء کے نزدیک خبر واحد کے ذریعے سے سنت متواترہ کا نسخ ثابت نہیں ہو سکتا۔ تو یہ ہوئی ہمارے پاس اقسام، ٹھیک ہے۔
اب کس کس صورت میں یہ واقع ہوتا ہے نسخ؟ کبھی یہ ہوتا ہے کہ قرآن میں جو نسخ واقع ہوتا ہے 3 صورتوں میں واقع ہوتا ہے. یا تو ہوگا نسخ التلاوت والحکم معا، کہ کبھی کوئی حکم نازل کیا گیا تھا، اب قرآن میں سے اس آیت کو بھی ہٹایا گیا اور اس پر حکم بھی، اس پر عمل کرنا بھی اب ضروری، بلکہ اس پر عمل بھی اب ہٹا دی گئی. دوسری صورت کیا ہے؟ نسخ الحکم، کہ حکم تو ہٹایا گیا، عمل نہیں کرنی اس پر، وہ بقاء التلاوہ، لیکن قرآن کے اندر وہ آیت موجود ہے، اس کی تلاوت کی جاتی ہے. تیسرا نسخ التلاوہ، کہ تلاوت کو منسوخ کیا گیا مع بقاء الحکم، لیکن حکم کو باقی رکھا گیا. اس کی مثالیں کیا ہیں اس کو ہم دیکھتے ہیں. پہلی قسم جو ہے نسخ التلاوت والحکم معا، کہ یعنی تلاوت اور حکم دونوں کو منسوخ کرنا. اس کی مثال مسلم میں، صحیح مسلم میں ام المومنین سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، فرماتی ہیں کہ کان فیما انزل، کہ اس میں جو کہ نازل کیا جاتا تھا، یعنی قرآن میں کیا تھا؟ 10 رضاعات معلومات یحرمنا، کہ 10 رضاعات کے ذریعے سے یعنی رضاعت کا رشتہ ثابت ہوتا تھا، لیکن اس کے بعد 5 کے ذریعے سے اس کو منسوخ کیا گیا. فرماتی ہیں فتوفی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہو گئی. وَهُنَّ مِمَّا يُقْرَأُ مِنَ الْقُرْآنِ، فرماتی ہیں کہ اس کی تلاوت کی جاتی تھی. لیکن یہاں پر علماء نے کیا بیان فرمایا؟ فرماتے ہیں کہ یہ جو اس کا منسوخ ہونا تھا یہ وفات کے بالکل قریب تھا، کیونکہ یہ جو رضاعت کا حکم ہے یہ مصحف عثمانی میں موجود نہیں ہے. اسی لیے ہم کہتے ہیں کہ یہ حکم اور تلاوت دونوں منسوخ کی گئی، یعنی 10 رضاعت کا یہ دونوں منسوخ کی گئی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے قریب. اسی لیے سبھی لوگوں کو اس وقت یعنی اس کے منسوخ ہونے کی خبر نہیں پہنچی تھی. اب اس پر یہاں اعتماد کس پر ہوگا؟ کہ یہاں مصحف عثمانی پر ہی اعتماد ہوگا، کہ وہاں پر نہ یہ تلاوت یعنی 10 رضاعت کی پائی جاتی ہے، نہ اس کا حکم پایا جاتا ہے. یعنی ایک صورت کیا ہے کہ تلاوت بھی منسوخ ہو گئی اور حکم بھی منسوخ ہو گیا. دوسرا کیا ہے؟ نسخ التلاوت مع بقاء الحکم، کہ تلاوت کو تو منسوخ کیا گیا مگر حکم کو باقی رکھا گیا. اور اس کی بھی مثالیں متعدد ہیں، اور اہم ترین مثال اس میں سے رجم کی مثال ہے. تو فرماتے ہیں کہ اللہ رب العزت کے قرآن میں جو وحی نازل کی گئی تھی اس میں کیا تھا؟ الشیخ والشیخۃ اذا زنیا فرجموہما البتۃ نکالا من اللہ، کہ شادی شدہ مرد اور شادی شدہ عورت اگر زنا کا ارتکاب کرے تو انہیں رجم کیا جائے اللہ کی سزا کے طور پر، اور اللہ رب العزیز و حکیم ہے. دیکھیے یہ آیت یہ تو اٹھا لی گئی قرآن سے، یعنی قرآن میں یہ آیت موجود نہیں ہے، لیکن سنت کی بنیاد پر سنت میں اور آثار صحابہ میں یہ بات یعنی بالکل موجود ہے کہ رجم یعنی جو شادی شدہ لوگ زنا کا ارتکاب کریں گے ان کا رجم کیا جائے گا. تو ہم کہیں گے یہ کون سی صورت ہے کہ تلاوت کو منسوخ کیا گیا لیکن حکم باقی رکھا گیا. یا اسی طرح اس کی دوسری مثال یعنی صحیحین بخاری مسلم میں موجود ہے. حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جو بیر معونہ جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کو دھوکے سے شہید کیا گیا تھا، ان کے بارے میں حضرت انس فرماتے ہیں کہ ان کے بارے میں قرآن میں آیت نازل ہوئی تھی کہ ان بلغوا عنا قومنا انا لقینا ربنا فرضی عنا وارضانا، کہ ہماری قوم کے لوگوں کو یہ بات پہنچا دو کہ ہم اپنے رب سے ملے، وہ ہم سے راضی ہوا اور ہم اس سے راضی ہوئے. تو حضرت انس فرماتے ہیں کہ اس کی ہم تلاوت کرتے تھے یہاں تک کہ یعنی اس کو ہٹایا گیا، یعنی اس کو کیا گیا اس کی تلاوت کو. اب یہاں پر کیا ہے دیکھیے، شہداء کا اجر، شہداء کا معاملہ قرآن میں بالکل واضح ہے، ٹھیک ہے. اسی لیے یہاں پر ہم کہتے ہیں کہ اس کی تلاوت تو منسوخ کی گئی لیکن حکم باقی ہے. اب اس کی کیا حکمت ہے اس کی طرف میں انشاءاللہ آؤں گا. تیسری صورت کیا ہے؟ نسخ الحکم و بقاء التلاوہ، کہ حکم کو منسوخ کیا جائے لیکن تلاوت کو باقی رکھا جائے. مثال کے طور پر جو سورۃ البقرہ کی آیت کا میں نے اس سے پہلے تذکرہ کیا تھا، یہ والی آیت ہے، یہ اب معمول بھی نہیں ہے، یعنی 1 سال تک عدت کا حکم،
اس پر عمل نہیں ہوتا، لیکن یہ آیت قرآن میں موجود ہے، اس کی تلاوت کی جاتی ہے، تو ہم کہیں گے کہ اس آیت کا حکم تو ختم ہو گیا لیکن اس کی تلاوت باقی ہے۔ تو یہاں علماء فرماتے ہیں کہ اگر اس پر عمل نہیں کرنا تھا، اگر اس آیت پر عمل نہیں کرنا تھا تو اس کو پھر قرآن میں باقی کیوں رکھا گیا؟ تو پھر اس کو بھی یعنی اس کی تلاوت کو بھی منسوخ کرنا تھا۔ تو فرماتے ہیں کہ اس کی کچھ حکمتیں ہیں، ان میں سے ایک اہم ترین حکم ہے کہ قرآن کی تلاوت بذات خود عبادت ہے جس پر بندے کو ثواب حاصل ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ ایک تو ہے قرآن سے احکامات کو حاصل کرنا، لیکن دوسرا ایک اہم معاملہ ہے کہ اللہ کے کلام کو محبت کے ساتھ اور بطور عبادت تلاوت کرنا، یہ بذات خود ایک عبادت ہے۔ جیسے کہ اللہ کے رسول نے خود فرمایا کہ جب بندہ تلاوت کرتا ہے تو قرآن کے ہر ایک حرف کی تلاوت پر اسے 10 نیکیاں ملتی ہے۔ اور میں یہ نہیں کہتا کہ الف لام میم ایک حرف ہے، بلکہ ولیکن الف حرف ولام حرف ومیم حرف، الف الگ حرف ہے، لام الگ حرف ہے اور میم الگ حرف ہے۔ تو سب سے پہلی بات، قرآن کے اندر اس یعنی تلاوت کو باقی رکھنے سے انسانوں کو اللہ رب العزت کے اجر و ثواب کا مستحق بنانا، یہ ایک اہم حکمت ہے۔ دوسری کہ اس کی ایک حکمت ہے اللہ رب العزت کی رحمت کا اظہار، کہ اکثر آپ دیکھیں گے جو منسوخ حکم ہے اس پر عمل کرنا ناسخ کے مقابلے میں بھاری ہے۔ مثال کے طور پر پہلے مسلمانوں کو جہاد میں حکم دیا گیا تھا کہ تم میں سے ایک آدمی 10 آدمیوں کے مقابلے پر نہیں بھاگ سکتا، پھر کہا گیا الآن خفف اللہ عنکم، اب اللہ نے تم پر آسانی کی، اب ایک کو 2 کے مقابلے میں، ٹھیک ہے۔ اب جو وہ 10 کا حکم ہٹایا گیا تھا، اب اس کو قرآن میں کیوں باقی رکھنا ہے؟ تو علماء فرماتے ہیں کہ اس سے اللہ رب العزت کی بندوں پر شفقت اور رحمت کا اظہار مراد ہے، کہ بندے یہ سمجھے کہ ہمارا رب کتنا رحیم ہے، اللہ رب العزت نے ہمیں شدت سے نکال کر آسانی کی طرف لیا۔ اور تیسری حکم فرماتے ہیں کہ یعنی اطاعت کا جذبہ، کہ بندے کو پہلے ایک حکم دیا گیا، دوسرا حکم بعد میں دیا۔ مثال کے طور پر جیسے میں نے عرض کیا کہ مدینہ طیبہ پہنچے، صحابہ کو کہاں کی طرف نماز پڑھنے کا حکم دیا گیا؟ یعنی مسجد اقصی کی طرف، بیت المقدس کی طرف۔ اس کے بعد جب اللہ نے فرمایا کہ نہیں اب کعبہ کی طرف رخ ہوگا، تو وہاں پر کیا اہم حکمت بیان کی گئی کہ فَلَنُوَلِّ، وہاں فرمایا گیا تاکہ ہم یہ بات جان لیں مَن يَتَّبِعُ الرَّسُولَ مِمَّن يَنقَلِبُ عَلَىٰ عَقِبَيْهِ، کہ پیغمبر کی حقیقی اتباع کرنے والے کون ہیں۔ یعنی یہاں پر جذبے اور نیت اور پیغمبر کی اطاعت کا امتحان ہو رہا ہے، جس پر بندہ اجر و ثواب کا مستحق قرار پاتا ہے۔ تو اس کے بعد ہمیں یہ بات سمجھنی ہے کہ ایک اہم چیز دیکھیں، ایک تو یہ ہوا کہ تلاوت کو باقی رکھا گیا اور حکم کو رفع کیا گیا، اس کی حکمت میں نے بیان کی۔ دوسری ایک اہم ترین یعنی جو حکمت ہے کہ تلاوت کو منسوخ کیا گیا لیکن حکم کو باقی رکھا، جیسا کہ رجم کا معاملہ۔ اس میں کیا حکمت ہے؟ اس میں علماء فرماتے ہیں کہ سب سے اہم ترین حکمت اس میں یہی پوشیدہ ہے کہ اس کے ذریعے اللہ رب العزت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کا امتحان لینا چاہتے ہیں، کہ جیسے فرمایا گیا من یطع الرسول فقد اطاع اللہ، جس نے پیغمبر کی اطاعت کی اس نے حقیقتاً اللہ رب العزت کی اطاعت کی۔ یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تشریعی حیثیت دینے سے اللہ رب العزت کا بندوں کا امتحان لینا مراد ہے۔ تو ایک اہم اور آخری بات وہ یہ ہے کہ قرآن میں کتنی آیات یعنی منسوخ ہیں، ٹھیک ہے۔ اس تعداد میں علماء کے یہاں مختلف اقوال پائے جاتے ہیں۔ اگر آپ متقدمین کی یعنی تصنیفات کو دیکھیں گے وہاں اس کی تعداد زیادہ ملے گی، اگر متاخرین کی طرف جائیں گے تو وہاں پر یعنی آپ کو اس کی تعداد کم ملے گی، یہاں تک کہ شاہ ولی اللہ نے 6 میں محصور کر دیا، ٹھیک ہے۔ تو اس میں سمجھنا ہے بنیادی طور پر جو سلف کے یہاں ناسخ منسوخ کی اصطلاح استعمال ہوتی تھی وہ براڈ تھی، یعنی مثال کے طور پر ہم نے عام و خاص کی بحث کو دیکھا، اگر کوئی حکم عام تھا پھر اس میں تخصیص داخل کی گئی تو
سلف کے نزدیک وہ اس کو بھی ناسخ منسوخ کی ٹرم کے تحت لاتے تھے، ٹھیک ہے، یا مطلق مقید کو یعنی وہ بھی اس میں شامل کرتے تھے. لیکن اب متاخرین کے نزدیک جو نسخ ہے اس کو ایک اسپیشلائزڈ ٹرم بنا گیا، یعنی اس سے مکمل طور پر حکم کا رفع ہونا مراد لیا گیا. ان کی تعداد یقیناً کم ہے. اسے دیکھیں آپ، امام ابن القیم رحمہ اللہ فرماتے ہیں مراد عامت السلف بالناسخ والمنسوخ رفع الحکم بجملتہ تارۃ وہو اصطلاح المتاخرین، یعنی مکمل طور پر حکم کو رفع کرنا اس کے یہ نسخ کے طور پر متاخرین میں معروف اصطلاح ہے. البتہ جو یعنی سلف ہیں ان کے نزدیک یعنی جو نسخ کی دلالت ہے وہ اس سے زیادہ وسیع ہے، ٹھیک ہے. تو ان سبھی باتوں کو سامنے رکھتے ہوئے آپ نظم کی طرف آئے. سلسلۃ المتون کا صفحہ نمبر 29. ناظم رحمہ اللہ فرماتے ہیں النوع الحادی عشر والثانی عشر، کہ 11ویں اور 12ویں قسم کیا ہے؟ الناسخ والمنسوخ، ناسخ اور منسوخ. تو فرماتے ہیں کم صنفوا فی ذین من اسفاری، کہ اس علم میں کتنی ہی تصنیفات علماء نے لکھی ہیں. واشتہرت فی الزخم والاخصار، فرماتے ہیں کہ یہ اپنے حجم اور تعداد کے اعتبار سے بہت زیادہ ہیں. والناسخ من بعد منسوخ عطا، فرماتے ہیں کہ یہی معاملہ عام ہے کہ ناسخ منسوخ کے بعد آتا ہے. کیوں کہ ناسخ سے کیا مراد ہے؟ وہ حکم جو پچھلے حکم کو رفع کرنے والا ہو. تو فطری بات ہے کہ ناسخ منسوخ کے بعد آئے گا. ترتیبہ الا الذی قد ثبت، فرماتے ہیں کہ ترتیب تو یہی ہے سوائے کہ اگر معاملہ برعکس کسی دوسری جگہ پر نقل کے ذریعے سے ثابت ہو. من آیت العدۃ لا یحل لک النساء صح فیہ النقل، فرماتے ہیں جیسے کہ آیت العدہ اور سورۃ الاحزاب کی آیت نمبر 50 اور 52. یہاں پر آیت نمبر 50 میں حکم کیا دیا گیا تھا؟ یا ایھا النبی انا احللنا لک ازواجک. یہاں پر جو ہے آیت نمبر 52 منسوخ ہے کہ لا یحل لک النساء، کہ آپ پر اب مزید یعنی خواتین کو نکاح میں لینا جائز نہیں ہے. اس آیت کو منسوخ کیا گیا یا ایھا النبی انا احللنا لک ازواجک کے ذریعے. لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ ترتیب کے اعتبار سے جو ناسخ ہے وہ پہلے آ رہی ہے اور منسوخ بعد میں آ رہی ہے. اب اس کی وضاحت یعنی صحیح احادیث میں موجود ہے کہ پہلے اس میں سے کون حکم نازل ہوا تھا اور بعد میں کون نازل ہوا تھا. اس کے بعد ناظم یعنی اقسام کا تذکرہ فرما رہے ہیں. والنسخ للحکم وللتلاوت، فرماتے نسخ تو کبھی حکم میں واقع ہوتا ہے یا کبھی تلاوت میں، او بہما، یا کبھی دونوں، یعنی تلاوت بھی منسوخ کی گئی اور حکم بھی منسوخ کیا گیا. کآیت الرضاعۃ، جیسے کہ آیت الرضاعہ کا معاملہ جس کا تذکرہ میں نے پیچھے کیا ہے، ٹھیک ہے. اب اسی میں یعنی ناسخ و منسوخ سے ہی متعلق ایک یعنی مخصوص قسم ہے. وہ مخصوص قسم کیا ہے؟ اس کا یعنی تذکرہ ناظم رحمہ اللہ نے 13ویں قسم کے عنوان کے تحت قائم فرمایا ہے. فرماتے المعمول بہ مدت معینہ، کہ بعض آیات وہ ہوتی ہیں جن پر کچھ معینہ مدت کے لیے صرف عمل کیا گیا. وما عمل بہ واحد، یعنی فرمایا اور اس پر عمل نہیں کیا گیا. کآیت النجوہ، جیسے کہ آیت النجوہ. آیت النجوہ کیا ہے؟ آیت النجوہ سورۃ المجادلہ کی آیت نمبر 12 میں ہے. اللہ رب العزت نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اذا ناجیتم الرسول، جب تم پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے سرگوشی تنہائی میں علیحدگی میں بات کرنا چاہو، فقدموا بین یدی نجواکم صدقہ، بس تمہارے لیے لازم ہے کہ تم یعنی اس سرگوشی سے پہلے کچھ صدقہ پیش کیا کرو. اس کی بنیادی وجہ کیا تھی کہ منافقین اکثر و بیشتر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا وقت ضائع کرنے کے لیے وہاں پر یعنی وہ آپ علیہ السلام کا وقت ضائع کرنے کے لیے بیٹھا کرتے تھے، غیر ضروری سوالات پوچھتے تھے. اسی لیے یہ کہا گیا کہ جب تم پیغمبر سے سرکوشی کرنا چاہو تو پہلے کوئی صدقہ پیش کیا کرو. ذالکم خیر لکم واطہر فإن لم تجدوا فإن اللہ غفور رحیم. یہ جو آیت ہے اس کے بارے میں علماء کہتے ہیں کہ یہ
फ़ौरन ही मनसूख की गई कुछ ही वक्त के बाद, क्योंकि अक्सर व बेशतर मुसलमान जो थे वो मालदार नहीं थे और वो इस वजह से हर्ज में मुब्तला हो गए। अब मुनाफिकीन खुद ही पीछे तो रह गए, लेकिन जो मुसलमान अपनी हकीकी इल्म की तलब में या अपनी किसी हकीकी ज़रूरत की वजह से पैगम्बर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इन्हें सरगोशी करना चाहते थे, उनके लिए मुश्किल हो गई। तो अल्लाह ने खुद फरमाया अशफ़क़्तुम अन तुक़द्दिमू बैन यदै नजवाकुम सदक़ात, ए मुसलमानों क्या तुम पर यह गिरां गुज़र रहा है कि तुम इस सरगोशी से पहले सदका पेश करो। फ़इज़ लम तफ़अलू व ताबल्लाहु अलैकुम फ़अक़ीमुस्सलात व आतुज़्ज़कात व अतीउल्लाह व रसूलह वल्लाहु ख़बीरुम बिमा तामलून। तो इस आयत के ज़रिए से इस सदका को रफ़ा किया गया। अब फरमाते हैं उलमा कि ये जो आयत है बाज़ उलमा के नज़दीक इसको फ़ौरन ही मनसूख किया गया और बाज़ उलमा के नज़दीक 10 दिनों के बाद इसको मनसूख किया गया। और फरमाते हैं इस आयत पर यानी सदका पेश करने वाली आयत पर हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के बग़ैर और कोई अमल कर ही नहीं पाया, किसी और के अमल करने की नौबत आई ही नहीं। यानी सिर्फ सैयदना अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने कुछ यानी दराहिम पेश किए इस आयत पर अमल करते हुए। तो ये नस की एक ख़ास किस्म है कि ये वो किस्म है जिसको फ़ौरन रफ़ा किया गया और इस पर ज़्यादा लोग अमल नहीं कर पाए। तो इसके साथ हमारी 5वीं इक्त यानी यहाँ पर मुकम्मल होती है। नासिख व मनसूख के मुतालिक मज़ीद अगर आप कोई वजाहत देखना चाहें तो मुक़द्दिमतुत तफ़सीर के जो लेक्चर्स हमारे यूट्यूब चैनल पर अपलोडेड हैं वहाँ पर तकरीबन 3 से 4 यानी लेक्चर्स में इसको पढ़ाया गया है। तो आप वहाँ पर जाकर तफसील के साथ यानी इस बहस को वहाँ मुलाहिज़ा कर सकते हैं। तो मुझे उम्मीद है कि इंशाअल्लाह इस दर्स में इस पूरी बहस का ख़ुलासा मैंने आपके सामने पेश किया है। मज़ीद वजाहत के लिए आप किताबें चाहे आप मबाहिस फ़ी उलूमुल कुरान शेख मन्नान क़त्तान की देखें या दिरासात फ़ी उलूमुल कुरान या बाकी अल-इत्क़ान वग़ैरह, तो वहाँ मज़ीद तफसीलात और मिसालें आपको मिल जाएंगी। तो इसके साथ हमारी 5वीं इक़्द यानी मुकम्मल होती है। तो अगले दर्स में हम इंशाअल्लाह मंज़ूमतुल ज़मज़मी की 6ठी इक़्द के मुताला का आगाज़ शुरू करेंगे। हाज़ा मा इंदी वल्लाहु ताला आलम व सल्लल्लाहु अला नबीना मुहम्मद व आलिहि व सहबिहि व सल्लम व आखिरु दअवाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अलमनार 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 अलमनार